ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون کی آیات مبارکہ ہیں. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی طاقت و قوت سے زیادہ کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. اس کو جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی استعداد و صلاحیت بھی اسے عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے جو اس کی تباہی و بربادی کا باعث ہے. ان کاموں میں سے ایک کام انفرادی تعیش، انفرادی سرمایہ پرستی ہے. یاد رکھیں، جب تک مال و دولت اجتماعی حقوق کے طور پر استعمال ہو، اجتماعی ترقی کے لیے ہو، پوری قوم کی بہتری کے لیے ہو، تو وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے. اور جب وہی مال و دولت چند افراد کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ تکبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر بدماشیاں اور اپنی اغراض و مقاصد کے لیے اس دولت کا استعمال کرنے لگ پڑے، تو وہی اس قوم کے لیے زوال اور تباہی بربادی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب. جو ان کے مترف لوگ تھے، یعنی جو ان کے وہ سردار، مال و دولت اور سرمایہ اکٹھا جنہوں نے کیا ہوا تھا اور وہ گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، جب ہم نے ان کی گرفت کی ہے تو پھر گرفت کے بعد وہ پھر گڑ گڑاتے ہیں. اس وقت آؤزاری کرتے ہیں، لیکن وہ گڑ گڑانا کسی کام کا نہیں ہوتا. جب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم اور قانون کی طرف رجوع کرتے، انسانیت کی ترقی کی بات اور کام کرتے، اس وقت انہوں نے انسانیت دشمنی کے کام کیے اور ان میں تکبر تھا. مستکبرین بہ سامر تہجرون. اللہ کی اس ہدایت اور قانون کو قصہ کہانی سمجھ کر بیان کرتے ہوئے آپس میں اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہوئے چھوڑتے تھے. یعنی اللہ کے قانون کو، قرآن مقدس کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی بجائے قرآن نے آج کی آیات میں یہی بات بیان فرمائی ہے، افلم یدبر القول. کیا اس قول میں جو ہم نے ان کی طرف پیغمبر کے ذریعے سے اتارا ہے، اس میں یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ افلم یدبر القول، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، عقل اور شعور کی بات کرتا ہے. اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا اس سے بہتر لاہ عمل، نظام زندگی دینے والا کوئی اور قانون، کوئی اور سسٹم، کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے. قرآن کی دعوت در حقیقت غور و فکر کی دعوت ہے، عقل و شعور کی دعوت ہے، اندھی تقلید کی دعوت نہیں ہے. بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو
تو اندھے بہرے لوگوں کی طرح ان پر گر نہیں پڑتے، بلکہ ان میں غور و فکر کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور غور و فکر نہ کیا، بس قبول کر لیا۔ بس اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرو، ان کی حقانیت، ان کی سچائی، ان کا معاشرے کو ترقی دینا، اور اس سے بہتر حقیقت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب بھی غور کرو گے تم پر عجیب اللہ کی طرف سے سچائی کھلتی چلی جائے گی، لیکن غور و فکر ہی نہیں کرنا جب، تو پھر اس کی مخالفت ہی کریں، ضد میں آئیں گے۔ تو فرمایا افلم یدبروا القول، کیا یہ اللہ کی اس قول اور بات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ان کے آباء و اجداد، پہلے آباء و اجداد کے پاس۔ ما لم یأتی آباءہم الاولین، یعنی کوئی ہم نے ایسی انوکھی بات ان کو کہہ دی ہو، یہ تو پہلے ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ یہ تعلیمات ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس دور کے حوالے سے جو رہنمائی ہوتی تھی اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ رہنمائی دیتا تھا۔ جی ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کیونکہ یہ تعلیمات نہیں آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو دور ہے وہ فترت وحی کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کی ہدایت نہیں آئی، تو ان کے آباء و اجداد سے مراد وہ والے درمیان والے آباء و اجداد ہیں جس دور میں کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا، تو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تو اب ان کے پاس آئی ہے، تو اس لیے انکار کر دیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ اس پر نہیں تھے۔ یہ بھی مشرکین کا ایک اعتراض ہوتا تھا نا، جب انہیں سمجھایا جاتا تھا تو کہتے تھے دیکھو ہمارے باپ دادا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جی تو صرف باپ دادا کی تقلید کی بنیاد پر کسی بات کے انکار کر دینا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اگر باپ دادا میں سے کوئی غلط روش اور طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو تم بھی اسی غلط راستے پر چلو گے۔ جی بات تو یہ ہے کہ جو تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے اس میں غور و فکر کرو، اس میں تو تم غور و فکر کرتے نہیں ہو۔ دیکھو تو صحیح کتنی حقیقت اور سچی بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، بس صرف اندھی تقلید جو ہے اسی کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہوا۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا دوسری بات یہ ہے کہ جو رسول تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کیا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے، اچھی طرح تم جانتے ہیں یہ وہی ہیں جن کو تم الصادق الامین نہ معلوم کن کن عمدہ القاب سے یاد کرتے ہیں، جن کی عزت تمہارے یہاں بہت ہوتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں جو تقریر کی، مشرکین مکہ نے جب یہ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے اپنے کچھ لوگ عمر بن عاص اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھیجے کہ جا کر شاہ حبشہ سے بات کرو کہ یہ ہمارے بگوڑے اور یہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے تو ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو شاہ حبشہ نے واپس کرنے سے انکار کیا، کہا کہ میں ان سے پہلے بات کروں گا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم جو دین یا جو نظریہ اور فکر تمہارے پاس ہے، تمہارے پیغمبر کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ساری کرتے ہوئے آخری ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمارے درمیان میں ہم اپنی خرابیاں گنوائیں کہ ہم ان خرابیوں میں، جرائم میں، گناہوں میں مبتلا تھے، پھر ہمارے اندر وہ پیغمبر آئے جن کی سچائی، امانت داری کو ہم پہچانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ آج تک انہوں نے ان کی سچائی کا انکار نہیں کیا، جی ان کی دیانت داری اور امانت داری پر کبھی انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی کہ کبھی کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ تو فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے جو ان کے سامنے یہ اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے؟ ام لم یعرفوا، قرآن میں غور کریں، صاحب قرآن میں غور کریں، ان کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں تو انہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ صرف آباء و اجداد کی بات کرنا جی ہمارے باپ دادا نے یہ بات نہیں کہی۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، بس یہ ہے کہ یہ اس حقیقت کے منکر ہیں، اس سچائی کو قبول نہیں کر رہے،
اس کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، اور الٹا بجائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے کر قرآن میں غور و فکر کر کے اس کو قبول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب پراپگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں تو سودا ہو گیا جی، جنون ہو گیا، الیاذ باللہ، یہ پاگل ہو گیا، کیا اتنی اونچی عقل کی بات کرنا، انسانیت کی ہدایت کی، عدل و انصاف کی، معاشی مساوات کی، سیاسی عدل کی بات کرنا، معاشرے کو ترقی دینے کی اصول سمجھانا، یہ کوئی پاگل بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ ذرا غور تو کریں کہ حضور نے کس معاشرے کی بات کی ہے۔ صرف یہی بات کی ہے نا کہ تم اپنے لیے جو امتیازات قائم کیے ہوئے ہو، اے قریشی ہو، اے سردار ہو، جس کے نتیجے میں تم دوسرے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے ہو جی، ان کو تم نے بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے، ان کو غلام اور محکوم بنا رکھا ہے، اس کو چھوڑو۔ کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری اگر تم نے حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، جتنی کوئی زیادہ خدمت کرنے والا ہوگا اتنی اس کی فضیلت ہوگی۔ یہ فضیلت کا معیار تھوڑے ہی ہے کہ تم قریش میں پیدا ہو گئے ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہے جی، تم عرب کے رہنے والے ہو اس لیے تم بڑی فضیلت والے ہو، نہیں، یہ معیار فضیلت کے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے تو تمہارا کوئی اپنا کمال تو ہے کوئی خود تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو قریش میں، تم اپنی مرضی سے اس عرب میں پیدا ہوئے ہو، یا دوسرے لوگ جن کو اللہ نے دوسرے علاقوں میں پیدا کیا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو تم نے معیاری فضیلت بنا رکھا ہے۔ اور ان دوسرے انسانوں کو جو تمہاری ہی باپ آدم کی اولاد اور نسل سے ہیں، ان کو اس طریقے سے حقیر جاننا، کیڑے مکوڑے جاننا، یہ تو بات تمہارے لیے، تمہاری انسانیت سے گری بات ہے۔ تو پیغمبر جو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے، کیا یہ کوئی ایسا آدمی بات کرتا ہے جس کو علیاذ باللہ کوئی جنون لائق ہو گیا؟ قرآن کہتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، یہ اس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گیا، علیاذ باللہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یہ پیغمبر ان کے پاس سچائی لے کر آیا ہے، ان کے پاس حقیقت لے کر آیا ہے، جو ان کی ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کی کامیابی کی بات ہے وہ لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اکثر للحق کے کارہون، اس سچائی کو ہی برا سمجھ رہے ہیں، اسی کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر دنیا میں سچائی لوگوں کی خواہش کے تابع ہو جائے، جو دنیا کی حقیقت ہے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے، لوگوں کی خواہشات کو ہی حقیقت بنا لیا جائے، تو یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا جی۔ اس دنیا میں حقیقت کا ہونا اور اس کا غالب ہونا یہ ضروری ہے۔ یا حق سے مراد کسی مخصوص شعبہ کے حوالے سے حق نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہر اعتبار سے جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو فی الواقع درست ہے، اس کو ہی کیا آنا چاہیے؟ غالب آنا چاہیے۔ اگر حقیقت کو اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ جناب اس کی خواہش کے خلاف ہے، تو یاد رکھو اس دنیا میں فساد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر تباہی و بربادی ہو، خواہش پرست انسان تو اپنی خواہشات، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، خواہشات تو بے لگام ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کے لیے لوگوں کا قتل کرے گا، نہ معلوم کیا کیا بدماشی اور ظلم کرے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اور سچائی ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فاسد اور خراب، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ بات یہ کہ ہم نے ان کو ذکر عطا کیا، ان کو ہم نے قرآن عطا کیا۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور ذکر سے بعد مفسرین نے یہ مراد لیا ہے، ان کو ہم نے دنیا کے اندر عزت اور شرف سے نوازا ہے کہ ان میں ہم نے پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے ان کو ہدایت دی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنی عزت و شرافت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اپنی اسی شرف و عزت سے ہی یہ انکار کر رہے ہیں، اسی سے منہ موڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو آج رہتی دنیا تک عزت ہے، تو اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس سچائی کو قبول کیا
جی، اور اس سچائی کو پھیلانے میں کردار ادا کیا. اس لیے آج صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہے دنیا میں. وہ سب سے مقدس اور اونچا طبقہ ہے اللہ کی نظر میں بھی اور ماننے والی مسلمان جماعت کی نظر میں بھی. تو ان کی عزت اور شرف ہے، ان کا مقام ہے. اور دنیا میں بھی اللہ نے وہ عزت و شرف دی کہ اس جماعت نے دنیا میں ایک اعلیٰ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا. تو ہم نے تو ان کو ان کی عزت و شرف عطا کی، لیکن یہ اس سے کیا ہے؟ بیزار ہو رہے. قوم عن ذکری معرضون. یا اس لیے پیغمبر یہ آپ کی بات سے یا اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں کہ آپ ان سے کچھ چندہ مانگ رہے ہیں. ام تسألهم خرجا، ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگا رہے ہیں. ام تسألهم خرجا. جی، کئی لوگ اس لیے نہیں قریب آتے بات سنتے جی کہ بھئی کہیں مولوی صاحب چندہ نہ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ جو ہے کوئی تم سے چندہ وندہ نہیں مانگتے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو، چندہ مانگا ہے اپنی جماعت سے مانگا، دوسرے کسی سے کبھی چندے کی اپیل نہیں کی. ابو جہل کو اپنی بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند لاٹ، کبھی کسی سے کبھی کوئی ذاتی مفاد تو آپ نے اپنی جماعت سے بھی نہیں اٹھایا. لیکن اجتماعی کاموں کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کیا بھی ہے تو وہ بھی اپنی جماعت سے. یاد رکھیں، ہمیشہ کامیاب وہی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنی افراد کے تعاون سے اپنے مسائل کو حل کر رہی ہیں. جی، معاشرے کو ترقی دیتی ہے. جو دوسروں سے چندہ لینے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو ملک دوسروں کے مقروض بن جائے تو وہ جس کے مقروض ہوں گے انہی کی بات مانیں گے نا. جیسے آپ کا ملک وہ IMF کا مقروض ہے تو وہ اپنی شرطیں لگائے گا، وہ اپنے قانون تم پر لاگو کرے گا، اس کی تابع داری کرنی ہوگی. ان سے چندہ مانگتے بھئی اپنے ملک کے اوپر یا اپنے ملک کے افراد کے اوپر تو ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ان کی کمر نہ توڑ دے، ان کے لیے مشکل اور پریشانی بن جائے. جی، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی عیاشیوں کو کم کر کے تاکہ ملک کے مسائل حل کیے جائیں. خراج کہتے ہیں عربی میں ٹیکس کو. جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکس لگایا، لیکن وہ اپنی جماعت اور سسٹم کو قائم کرنے کے بعد اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسروں سے تو کبھی بھی نہیں مانگا. خراج نہیں مانگا، ٹیکس نہیں مانگا. فخراج ربک، آپ کے رب کا جو خراج ہے، جو آپ کا رب کا چندہ ہے جو اللہ آپ کو دے گا، وہی سب سے بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بھلا کیوں نہ وہی بہتر ہو، اس لیے کہ اللہ سے بہتر تو رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ ہی کی ذات سب سے زیادہ بہتر ہے رزق دینے والی ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ تو انہیں درست اور سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، کامیاب راستے کی طرف. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ آخرت کی ہی منکر ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. آخرت یعنی بعد کی زندگی جو ان کو نصیب ہوگی، جس میں کامیاب ہوں گے، جس میں ترقی کریں گے، یہ اس کو نہیں سمجھ رہے، اس کے انکاری. بس حال ہی میں یہ مست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، میری بات مان لو تو دنیا کی سلطنت تمہیں ملے گی. قریشیوں کو کہا کہ تم صرف یہ اپنی جھوٹی تھوڑی سی سرداری کے لیے پریشان ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں تمہارا اقتدار قائم ہو جائے. تو یہ بعد میں جو اللہ نے انہیں اقتدار دینے کا وعدہ کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اس کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں کیسے ٹوٹی، یہ کیسے جو ہے دنیا پر ہماری حکمرانی، عدل کی حکمرانی قائم ہوگی، یہ نہیں ہوگا. تو وہ اس بات کی انکاری تھی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یا آخرت سے مراد ما بعد الموت کی زندگی ہے، وہ بھی اس کو بھی آخرت کہتے ہیں. آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی حالت. دنیا میں موجود حال کے بعد آنے والا جو مستقبل ہے وہ بھی آخرت ہے. اور اسی طرح اس زندگی کے بعد آنے والی حالت یعنی ما بعد الموت وہ بھی آخرت ہے. تو اس کے انکاری ہے جس میں جزا و سزا کا عمل ہوگا، اور اس روز بھی بہت ساروں کو ترقی ملے گی، کامیابی حاصل ہوگی، اور بہت سارے اس دن جو ہے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا میں گرفتار ہوں گے. تو یہ اسی کو نہیں مان رہے، اسی کے انکاری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور سیدھے راستے سے جو ہے
بھٹکے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم بھی کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ہم تکلیف ان سے دور بھی کر دیں، پھر بھی یہ کیا کریں گے؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں ہی گھسیں گے اور اسی میں ہی اندھے ہو کر پڑے رہیں گے اور آگے بھٹکتے چلے جائیں گے. وقتی طور پر ان کی برائیوں کو بھی ہم نظر انداز کر کے ان کے اوپر سے مشکلات، پریشانیاں، ان کی تکلیفیں دور بھی کر دیں تو تب بھی یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. بلکہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا، ہم ان کو گاہے بگاہے تکلیف بھی دیتے ہیں، ان کی گرفت بھی کرتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اللہ کے سامنے جھکیں، عاجزی کریں، اس سے معافی مانگیں. لیکن نہیں، یہ نہیں فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، نہیں اس کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں، آزاری کرتے ہیں. اب تو یہ کسی بڑے عذاب کے منتظر ہیں. تو حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، یاد رکھو یہاں تک کہ جب ہم ان پر دروازہ سخت عذاب کا کھول دیں گے نا تو اس وقت یہ مایوس ہو جائیں گے، پھر ان کے سامنے کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہوگا. تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن نے خود اپنے قرآن کے اندر غور و فکر کی دعوت دی. قرآن میں غور و فکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، سچائی کا پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات قرآن نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ حق اور سچائی کبھی کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہوتی. اگر سچائی خواہشوں کے اوپر چلنے لگ پڑے، اس دنیا کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہو جائے تو یہ سمجھو کہ دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے. وہ اس وقت ملک کا نظام فاسد ہو گیا، اس پر قیامت آ گیا جی. تو اس لیے ضروری ہے کہ حق کا غلبہ ہو، وگرنہ حق جب بھی مغلوب ہوگا تو فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی. اور اس کے علاوہ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ سچائی کے منحرف ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے سخت ترین عذاب لازمی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے، انہیں سمجھ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا ان کو نہ دے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرے.